رحمان رحم ناول جانے عشقم قسم 41 رائٹر اریج شاہ۔ یہ راستہ ایسے کیوں بند کیا ہوا ہے؟ بارش بہت تیزی پکڑ چکی تھی، راستے میں جگہ جگہ لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہ ایک طرف گاڑی کھڑی کر چکا تھا کیونکہ آگے کا راستہ بند تھا۔ وہاں کے ایک پولیس والے سے اس نے وجہ جاننا چاہی تھی۔ سر آگے کچھ درخت گر گئے ہیں۔ تیز بارش کی وجہ سے طوفان نے اپنا زور پکڑ لیا اور آگے کا راستہ بند ہو گیا۔ آپ لوگ آگے نہیں جا سکتے جب تک درخت نہیں اٹھا لیے تھے اور جب تک جگہ صاف نہیں ہوگی، اور کوئی بھی گاڑی آگے نہیں جا پائے گی۔ آگے کا راستہ بہت زیادہ خطرناک ہے، آدھی پہاڑی سڑک پر آ گئی، اس لیے راستہ کافی دیر تک بند ہی رہے گا۔ آپ لوگوں کو گاڑی میں ہی انتظار کرنا پڑے گا، ورنہ باہر وہاں ایک ہوٹل ہے، وہاں پر چلے جائیں۔ اس نے تھوڑے ہی فاصلے کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں ایک چھوٹا سا ہوٹل نظر آ رہا تھا۔ کافی سارے لوگ ادھر ہی جانے کا رخ کر رہے تھے کیونکہ تفصیلات کے مطابق شاید صبح تک یہ راستہ کھلانا ممکن نہیں تھا۔ یہ تو بہت ہی برا ہو گیا، دادا جان انتظار کر رہے ہوں، یہاں پر موبائل کی بھی سروس نہیں ہے، گھر پہ فون کر کے کیسے بتاؤں؟ راستہ کھلے بغیر تو ہم آگے جا نہیں پائیں گے، اور پچھلا راستہ بھی شاید اس سے زیادہ خراب ہوگا۔ اگر مین سڑک کی یہ حالت ہے تو پھر وہ تو راستہ پہلے کافی بڑی کنڈیشن میں ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا تھا، جبکہ انائش کے چہرے پر بھی پریشانی آ چکی تھی۔ چلیں پھر اس ہوٹل میں جا کر پوچھتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس رابطہ کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہو سکتا ہے اس طرف سروس ہو، اس نے سوچتے ہوئے کہا تھا، جس پر مقرر نے ہاں میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر وہیں رکنے کا ارادہ کر رہا تھا کیونکہ بارش بہت زیادہ تیز تھی، ایسے میں ہوٹل تک پہنچتے پہنچتے ہی بھیگ جاتے۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، میں تو تمہارے ساتھ کہیں پر بھی رہنے کے لیے تیار ہوں، یہ تو پھر بہت شاندار ہوٹل ہے، جنگل کے بیچوں بیچ، جنگل میں منگل کریں۔ وہ اچانک ہی اسے اپنی باہوں میں قید کرتا، اس کے لبوں پر جاندار بوس رہتا۔ وہ فور رومانٹک موڈ میں بولا تھا، جس پر انائش نے گھبرا کر آہستہ سے اس کے چہرے پر چپت لگائی تھی۔ جنگل میں منگل کے بچے پہلے اس بارش کا کچھ کریں سوائے رومانس کے اور کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹتی اسے کچھ دور کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ ظالم بیوی، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اپنے ہاتھ پر چھوٹا سا نشان دکھاتے اس سے پوچھنے لگا۔ یہ میں نے آپ کو بیبی والی سزا دی ہے، اس نے چھوٹا سا سرخ نشانی دیکھتے ہوئے معصومیت سے مسکرا کر کہا تھا، اور اب میں تمہیں بڑوں والی سزا سناؤں گا، بس ہوٹل میں چلو تو صحیح، پھر تم دیکھنا سزا کیسے کہتے ہیں، بدلہ لوں گا۔ وہ پیار سے اس کے گال پر جھکتا، شدت سے بھرپور انداز میں بوسہ لیتا، گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ شاید وہ بھول چکا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے وہ بارش کے رکنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ہیلو مسٹر، ہم بارش کے رکنے کے بعد ہوٹل کی طرف جانے والے تھے، اس نے یاد کروایا۔ میں سزا دینے کے لیے بے قرار ہوں، تم جلدی ہو، اب بارش رکے یا نہ رکے، مقرر شاہ نہیں رکے گا۔ وہ اسے اشارہ کرتا باہر نکل چکا تھا، جبکہ اس کے باہر نکلتے وہ گاڑی لا کرتا اس کا ہاتھ تھامتا تیز سے وہاں سے نکلا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتی بھیگتی بارش میں اس کے ساتھ ہوٹل کی طرف قدم بڑھانے لگی تھی۔ انہوں نے جب ہوٹل میں قدم رکھا تو وہاں پہلے سے ہی بہت سارے لوگ موجود تھے۔ جب اس کی نظر ایک طرف ڈیسک پر بیٹھی امریش پر پڑی تھی، وہ ایک نظر اسے دیکھتا اسی کے پاس آ رہا تھا۔ ارے مقرش بھائی، آپ بھی یہیں آ گئے، راستہ بند ہو گیا، ہم اس جگہ پھنسے ہیں۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے اسے بتانے لگے، جبکہ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا اس سے مکرم کے بارے میں پوچھنے لگا تھا۔ جب مکرم خود ہی ان کے پاس آ گئے، وہ سمجھ چکا تھا کہ راستہ بند ہو جانے کی وجہ سے وہ لوگ بھی ادھر ہی آ گئے۔ عجیب اتفاق تھا، ان چاروں کو ایک ہی جگہ پر ملا دیا تھا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ ہوٹل میں بس ایک ہی کمرہ تھا۔ یار مسئلہ بن گیا ہے، ہوٹل میں بس ایک ہی کمرہ ہے، بہت سارے لوگوں کو کمرہ مل ہی نہیں رہا۔ ایک جان پہچان کا بندہ تھا ادھر، تو اس نے کمرہ دلوا دیا ہے، ورنہ بڑا مسئلہ بن جائے کیونکہ راستہ ساری رات نہیں کھلے گا۔ مکرم اس کے پاس رکے، اسے بتانے لگا کہ ہوٹل میں اور کمرہ نہیں، چلو کوئی بات نہیں، ہم ایک ہی کمرے میں رہ لیں، کون سا ہم لوگ ایک دوسرے سے انجان ہیں۔ مکرم خود ہی اپنی بات کا جواب دیتے ہوئے کہنے لگا۔ اس پر مکرش نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، جبکہ انائش کو بہت زیادہ ہنسی آئی کیونکہ مکرش کی امیدوں پر پانی پھر چکا تھا۔ وہ کہاں اس کے ساتھ رومانٹک موڈ میں یہاں تک آیا تھا، اور کہاں اسے آگے سے یہ پتہ چلا تھا کہ ہوٹل میں کمرہ ہی نہیں ہے۔ چلو یار شکر ہے، کمرہ تو مل گیا نا، گزارا کر لیں گے، ہم نے کون سا ساری زندگی یہیں رہنا ہے۔ وہ اسے چابی لیتے ہوئے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرنے لگا، جب اسے پیچھے سے ایک اور جانی پہچانی آواز سنائی دی، ارے یار ایسے کیسے کمرہ نہیں ہے، راستہ بند ہے، تم لوگوں نے یہ ہوٹل بنایا ہوا کیوں ہے؟ اگر تم لوگ کمرہ نہیں دے سکتے تو جواب دو۔ وہ لڑ رہا تھا جب مکرش نے مڑ کر اسے دیکھا تھا، اس کے ساتھ سہمی سی انایا کھڑی تھی۔ مکرش اور مکرم دونوں ہی پلٹ کر اس کی طرف آ گئے تھے، شاید وہ بھی راستہ بند ہو جانے کی وجہ سے یہاں پھنسا تھا۔ مجھے نہیں پتا، دیکھ بھائی 2 کمرے بک کروا، ایک کمرہ لڑکیوں کے لیے، ایک کمرہ لڑکیوں کے لیے، مطلب میرا بھائی بھی یہیں آنے والا ہے، وہ بھی گھر کی طرف واپس آ رہا ہے تو سیدھا یہیں آئے گا،
مجھے کہیں سے بھی کمرہ چاہیے، آج رات کچھ نہ کچھ میں تجھے ڈبل بلکہ ٹرپل قیمت دوں گا، لیکن کمرے کا انتظام کر کے دینا پڑے گا۔ وہ اپنے ازلی انداز میں اس سے کہہ رہا تھا جب اچانک سے ایک طرف سے مکرش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جبکہ مکرم اس کی دوسری طرف گیا تھا۔ وہ ابھی تک اس سے اتنا فری نہیں ہوا تھا کہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ پاتا۔ تم لوگ یہاں کیا کرو؟ کیا تم لوگ ہماری جاسوسی کر رہے ہو یا کہیں تم لوگوں کے ساتھ بھی وہی ہوا جو سب کے ساتھ ہوا؟ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگا تھا، جبکہ عنایا تو اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی تھی، کیونکہ شناور اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے سب کو بتا چکا تھا کہ وہ شناور ہے، ذرا اور نہیں، ہم یہاں جو بھی کریں، لیکن تو یہاں عنایا کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ شادی سے پہلے یہ سب کچھ ہماری فیملی میں الاؤ نہیں ہے؟ مکرش نے دانت دکھاتے ہوئے اس سے کہا تھا، جبکہ اس کی پلاننگ کے بارے میں وہ پہلے ہی بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، لیکن اس طرح ان کا ہوٹل میں ملنا اس کے لیے بہت مزے کی کنڈیشن تھی۔ فضول مت بول، تو یہاں جو کر رہا ہے وہی میں بھی کر رہا ہوں۔ گاڑی راستہ بند ہونے کی وجہ سے آگے نہیں جا سکتی اور ہم یہاں پر برے طریقے سے پھنس چکے ہیں، اور مجھے اس طرح سے گور کر میری بیوی کو شرمندہ مت کر۔ وہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس نے اس کا دھیان پاس کھڑی عنایا کی طرف دلایا تھا، جو کہ پہلے ہی مکرم اور امریش یہاں دیکھ کر اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی، اور پھر مکرش کا انداز ایسا تھا جو اسے مزید پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ خیر جو بھی ہے، تجھے اس ہوٹل میں کمرہ نہیں ملنے والا، اور نہ ہی وہ جناب جو ادھر آ رہے ہیں ان کو ملنے والا۔ ہمیں ایک ہی کمرہ ملا، وہ بھی بہت زیادہ مشکل سے، اور وہ بھی مکرم کے یہاں پہلے آ جانے کی وجہ تو رات وہیں پر آرام سے بیٹھ کر گزار لیتے ہیں، باقی دیکھا جائے گا۔ یہاں اور کوئی کمرہ نہیں سوائے اس کمرے کے، وہ اسے تفصیل سے بتا رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں گاڑی میں ہی رات گزار لوں گی، ویسے بھی بہت سارے لوگ وہاں گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ کمرہ بہت مہنگا دیا جا رہا ہے، تو آپ لوگ یہاں ہوٹل میں رہنے، میں گاڑی میں ہی رہوں گی۔ اس نے ایک چور نظر امریش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ نہ تو مکرم کو دیکھنے کے حق میں تھی اور نہ ہی امریش سے نگاہیں ملانا چاہتی، اور اس کی کنڈیشن کو شناور بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا۔ ہاں یار، ہم گاڑی میں بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، تم لوگ انجوائے کرو، آ جاؤ عنایا۔ وہ عنایا کی آنکھوں میں آنے والے موٹے موٹے آنسو دیکھ چکا تھا، اس لیے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی دوسری طرف کر چکا تھا، جہاں وہ ان سب لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ تھی۔ نہ جانے کیوں عنایا کو لگا کہ شناور اسے دنیا والوں کی بری نگاہ سے بچا لینا چاہتا ہے۔ اس نے بے اختیار ہی اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں سے تھامتے ہوئے چہرہ جھکا لی تھا۔ اس وقت اسے یہی اپنا مضبوط صاحبان لگ رہا تھا۔ ارے نہیں یار، ہمارے ہوتے ہوئے تم لوگوں کو گاڑی میں رات گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سب لوگ کون سا سونے والے ہیں؟ کمرے میں ہم سب کا سونا آسان نہیں ہے، اس رات ہم رات کو انجوائے کرتے ہیں۔ اچھا یہ نہ ہمارا گیٹ ٹوگیدر ہو جائے گا؟ مکرش نے ماحول کی سنگینی کام کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بھائی، ہمیں جاننا ہے، عنایا نے پھر سے اپنی بات دہرائی تھی، جب اچانک زراور ترشے کی بھی وہاں انٹری ہوگی، جبکہ انیش کو نہ تو عنایا کے انکار کے سمجھا رہی تھی اور نہ ہی وہ ان سب باتوں کو سمجھ پا رہی تھی جو وہاں ہو رہی تھی۔ اسے تو بس اتنا پتا تھا مکرش کے پلان پر بری طرح سے پانی پھیر چکا تھا۔ ارے تم لوگ یہاں پر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ زراور اندر داخل ہوتا کبھی مسکرا رہا تھا تو کبھی حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہوٹل میں کمرہ نہیں ہے اور ہم سب ایک ہی کمرے میں رہنے والے ہیں، مکرش نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ارے واہ یار، یہ تو بہت مزے کی بات ہے، چلو ایک ساتھ انجوائے کر کے مزہ آ جائے گا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا تھا کہ اچانک انہیں اپنے قریب سے ایک اور کھنکار کی آواز سنائی دی۔ عبداللہ سر سے پیر تک بھیگا ہوا ان کے قریب ہی کھڑا تھا، وہ بھی اس بارش میں پھنس چکا تھا، اور اس کو اس حد تک بھیگا ہوا دیکھ کر سب لوگ کہہ لگا کر ہنسے تھے۔ کتنا حسین اتفاق تھا جس نے ان سب کو ایک ساتھ کر دیا تھا۔ وہ 9 کے 9 ایک ہی کمرے میں رہنے والے تھے، کیونکہ مکرش کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ شناور اور عنایا کو اس طرح گاڑی میں رات نہیں گزارنے دے گا، اور وہ مکرش کی بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا، جبکہ جس انداز میں شناور نے عنایا کا ہاتھ تھامے اسے اپنے قریب کر رکھا تھا، اس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی کی بری نگاہ اس پر نہیں پڑنے گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، مجھ پر اعتبار کرو، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں بری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اسے اپنے کان کے بالکل قریب سرگوشی نما آواز سنائی دی تھی۔ انہوں نے سر اٹھا کر ایک بار اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں پانی بھرا ہوا تھا۔ اسے بے حد نرمی سے اس کے دونوں آنکھوں پر اپنے لب رکھے، شاید وہ مکرم سے خوف زدہ تھی۔ اس رات مکرم کے تھپڑوں نے اسے ایک اور دنیا سے روشناس کروایا تھا۔ وہ سب سے لاڈ اٹھانے والے ایک شخص کے تشدد کا نشانہ بنی تھی۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے سکتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اتنا برا کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی نہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس شخص پر اعتبار کرے۔ وہ خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ لگی، آہستہ آہستہ
قدم اس کمرے کی طرف بڑھ جانے لگی۔ اس کے آگے پیچھے کیا ہو رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، اگر کچھ جانتی تھی تو بس اتنا کہ اس کے بے حد قریب اس کا محرم ہے، وہ اسے ہر بری نظر سے بچائے گا۔ وہ سب کزن ایک ہی کمرے میں آ گئے تھے۔ کمرہ بہت بڑا نہ سی، بہت چھوٹا بھی نہیں تھا۔ ایک ڈبل بیڈ تھا، وہاں پر رکھا بڑا سا صوفہ اور 2 سنگل صوفے تھے۔ زمین پر قالین بچھایا گیا تھا جو شاید کمرے کو گرم رکھنے کے لیے تھا، کیونکہ باہر اچھی خاصی سردی تھی اور کمرے کا ماحول کافی بہتر تھا۔ نیا کہ لڑکیاں بیڈ سنبھال چکی تھیں جبکہ باقی لوگ اپنے صوفے پر جگہ بنا رہے تھے۔ شناور نے اب تک اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس نے اپنے ساتھ اسے ایک سائیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے بالکل ساتھ بیٹھ گیا، جبکہ عبداللہ کو اوپر جگہ نہ ملتی، اس لیے وہ قالین پر ہی تکیہ رکھ کر نیم دراز ہو گیا۔ ہم سب یہاں آ تو گئے ہیں، لیکن کریں گے کیا؟ انیش کے لیے یہ سب کچھ بہت انٹرسٹنگ تھا۔ اس میں پہلی بار سب کو مخاطب کرتے پوچھا تھا، جبکہ اس کی طرف سے اپنے لیے تھوڑا سا نظرہ کرم ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا، اس لیے سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ساری رات یہاں سننا ناممکن تھا، تو ظاہر سی بات تھی جاگنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، ورنہ ان کا یہ گیٹ ٹو گیدر بہت بورنگ ہو جاتا۔ پیاری بہن، سب سے پہلے تو ہم لوگ ڈنر کریں گے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ کسی نے بھی ڈنر کیا ہو۔ مکرم نے اسے دیکھتے ہوئے صاحب کی طرف دیکھا تھا، جہاں صاحب کے چہرے پر لکھا تھا کہ کسی نے بھی ڈنر نہیں کیا۔ گڈ، مجھے تو کافی تیز بھوک لگی ہوئی، عبداللہ نے کہا۔ تو پھر ہمیں سب سے پہلے ڈنر آرڈر کرنا چاہیے نا؟ انیش نے وہی رکھے فون کی طرف اشارہ کیا تھا جو مکرش کے بالکل قریب تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا لیا تھا۔ تم لوگ ڈنر آرڈر کرو، میں گاڑی سے پیسٹری نکال کر لاتا ہوں۔ میں نے صاحب کے لیے لی تھی، لیکن گھر پہنچنے سے پہلے ہمارا یہاں اتفاق سے مگر زبردست قسم کا پلان بن گیا۔ عبداللہ اٹھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر انیش کے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ ارے یار رہنے دو، باہر بہت بارش ہے، فضول میں پھر سے بھیگ جاؤ گے، اسے زراور نے منع کیا۔ اور زراور کے منع کرنے پر انیش نے اسے گور کر دیکھا تھا، پھر اس کا منہ پھول گیا، جسے عبداللہ نے بہت شدت سے نوٹ کیا تھا۔ ارے تم لوگوں کا پیٹ پھول ہو جاتا ہوگا ان ہوٹل والوں کے کھانے سے، میرا اور عاشی نہیں ہوتا ہے نا؟ اناشی بولو، تمہیں پیسٹری چاہیے یا نہیں؟ اس نے اسے مخاطب کیا تھا۔ مجھے ہوٹل کا کھانا بالکل بھی پسند نہیں، اور یہاں پر کنڈیشن ایسی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اچھا کھانا ملے گا، تو پیسٹری چلے گی میرے لیے، اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ عبداللہ بھائی میرے لیے بھی چلے گی، اسے بالکل تھوڑی سی آواز شناور کے پیچھے سے سنائی دی، جس پر عبداللہ نے حیرت سے پورا منہ کھول کر اسے دیکھا۔ ارے یہاں انایا بی بی براجمان، ہمیں تو ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا انایا بی بی یہاں پر ہیں، اور اتنی خاموشی۔ اچھا اب سمجھ میں آیا، شوہر پر اپنا اچھا امپریشن جمانے کے لیے اچھی کوشش ہے، گڈ لک، پٹا لو اپنے شوہر کو، یہی موقع ہوتا ہے، امپریس کر لو جتنا کر سکتی ہو۔ اس نے اسے تانگ کرتے ہوئے کہا، مجھے کسی کو امپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پہلے ہی مجھ سے امپریسڈ ہے۔ آواز بہت کم تھی، لیکن صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ کی وجہ بن گئی تھی۔ شناور نے داد دینے والے انداز میں اس کے گرد باہوں کا حصار بناتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اگر امپریس ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ سے کپل بھی اتنا حسین ہے کہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اللہ کرے کسی کی نظر نہ لگے۔ عبداللہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا کمرے سے باہر نکلا تھا، جبکہ مکرش کھانے کا آرڈر دے چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں ڈنر وہاں پر لگا دیا گیا تھا، اور ان کی سوچ کے عین مطابق کھانے میں بالکل کوئی سواد نہیں تھا، شاید ہی انہوں نے زندگی میں ایسا کھانا پہلے کبھی کھایا تھا۔ سب کا ہی موڈ خراب ہو گیا تھا، سوائے انایا، انیش اور عبداللہ کے، جو بڑے مزے سے وہاں بیٹھے پیسٹری کے ساتھ ڈنر کر رہے تھے۔ اس نے زرشی کو بھی آفر کی، لیکن زرشی نے انکار کر دیا تھا، وہ زیادہ میٹھی چیزیں نہیں کھاتے تھے۔ لیکن اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ یہ کھانا ایسے، وہ اس آفر کو کبھی بھی ریجیکٹ نہ کرتے۔ لیکن اب پچھتایا کیا ہوا تھا، جب چڑیاں چوگ گئیں کھیت۔ شناور نے بس 2-3 نوالے ہی کھائے تھے، یہ کھانا اس کے لیے ہضم کرنا بہت ہی مشکل تھا، لیکن وہ رزق تھا اور اسے انکار کر کے وہ ناشکری نہیں کر سکتا تھا۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو شاید ایسا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، لیکن اسے اپنی بیوی سے اچھی امید تھی جس نے اسے کوئی آفر نہیں کی تھی۔ خانہ صاحب نے اپنی جگہ پر ہی بیٹھ کر کھایا تھا، اس لیے تو وہ اب تک شناور کے پیچھے ہی بیٹھی تھی، وہ کسی کی نظروں کو سامنے آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ مکرم اور امریش کی نظروں سے بہت دور تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اب وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے، اور یہ سوچ صاحب کے لیے ہی کافی کنفیوز کر دینے والی تھی۔ اب ساری رات یہاں بیٹھ کر وہ کیا کر سکتے تھے، انہیں اپنے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میرے پاس ایک بہت زبردست آئیڈیا، چلو آؤ گانا گاتے ہیں اور تم گیس کرنا کون سی فلم ہے۔ عبداللہ نے شناور کو آئیڈیا دیا تھا جو کسی کو بھی پسند نہ آیا۔ یار یہ گیم پرانے زمانے میں کھیلا جاتا تھا، اور اب مجھے گانے بھی نہیں آتے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ اور کرتے ہیں، اپنے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ کتنے سالوں سے ہم ایک دوسرے سے الگ تھے، ہم جانتے تک نہیں کہ ہم نے اتنے سال کیا کیا۔ اپنے ان سالوں کو دوبارہ جیتے ہیں، اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، وہ باتیں جو ہم نے کبھی
ایک دوسرے کو نہیں بتائیں، وہ بتاتے ہیں۔ اس نے عبداللہ کا آئیڈیا کینسل کرتے ہوئے اپنا آئیڈیا دیا جو سب کو پسند آیا تھا۔ ہاں، اپنی خواہشوں کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں آگے کیا کرنا ہے۔ زراور نے بھی مکرش کا ساتھ دیا تھا۔ یہ بھی بہترین آئیڈیا، سب سے بڑے مکرش بھائی ہیں، آپ بتائیں بھائی آپ کی کیا خواہش ہے؟ عبداللہ بھی بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگا تھا۔ میری تو بس ایک خواہش ہے، دادا جان کی ہر خواہش پوری کرنا۔ وہ جو چاہتے ہیں، جو مجھ سے امید رکھتے ہیں، اس امید پر پورا اترنا۔ میں کبھی ان کے دکھ کی وجہ نہیں بننا چاہتا۔ مکرش نے چاند ہی لائنوں میں اپنی بات ختم کر دی تھی۔ واہ واہ، کیا بات ہے مکرش میاں، میں بھی کہوں تم دادا جان کی فیوریٹ لسٹ میں سب سے اوپر کیوں آتے ہو؟ گڈ لگے رہو جی۔ تو انیش بھابی آپ کی بارش۔ شناور نے اسے چڑھاتے ہوئے انیش کا نام لیا تھا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے ایک نظر سب کو دیکھنے لگی اور اس کی نظر مکرش پر آ کر روک گئی تھی۔ اس کے اس طرح سے دیکھنے پر مسکرایا تھا اور سب نے ہوٹنگ کی تھی۔ اب اپنی ان حسین نظروں سے اپنے شوہر کو نہارتی رہیں گی کہ اپنی خواہش کا اظہار بھی کرے گی۔ امریش نے اس مکرش کو دیکھتے پا کر شرارتی انداز میں اسے چھڑکا تھا۔ میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اللہ ہمیں کبھی جدا نہ کرے، بس یہی خواہش ہے میری، اس کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں میرے دل میں۔ اس نے مسکرا کر نگاہیں جھکا لی تھی جبکہ سب نے ہی آمین کہا تھا۔ چلو جی مکرم میاں، تم بتاؤ تمہارا کیا ہوا ہے؟ زراور نے اب مکرم کی طرف دیکھا۔ میری خواہش انیش بھابی سے ملتی جلتی، مطلب وہ بھی اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ساری زندگی رہنا چاہتی ہے کیونکہ وہ اسے بہت پیار کرتی ہیں، اور اس طرح میں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ساری زندگی رہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اسے بہت پیار کرتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کیے کی سزا میرے ہونے والے بچے کو نہ دے۔ بس میں چاہتا ہوں کہ میری غلطیوں کو معاف کر دیا جائے، جو بہت مشکل ہے لیکن امید پر دنیا قائم ہے۔ وہ بہت سیریس انداز میں بولا تھا، جس پر نایا ایک بار پھر سے شناور کے پیچھے ہو گئی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ شناور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ ظالموں، کوئی مجھ سے میری خواہش بھی پوچھ لو۔ ابھی وہ نہ جانے کس کا ذکر کرنے والا تھا کہ عبداللہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سب نے احسان کرنے والے انداز میں اسے کچھ بولنے کا اشارہ کیا تھا۔ کوئی میری شادی کروا دو یار، اس نے دہائی دی تھی، جس پر سب نے اس پر 2 حرف لعنت بھیجتے ہوئے زراور کی طرف اشارہ کیا کہ اب وہ کچھ بولے، لیکن انیش کو اپنے بھائی کا اتنا بڑا مسئلہ اس طرح سے نظر انداز کیا جانا بہت برا لگا تھا، اس لیے وہ بولتی تھی آپ فکر نہ کریں اب بھی، میں بہت جلد آپ کی شادی کرواؤں گی، اس نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ اور اس کی اس بات کو سب نے نوٹ کیا تھا لیکن کسی نے بھی کوئی خاص ایکسپریشن نہیں دی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ انیش اس بات کو نوٹ کرے کہ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ میری کوئی بہت بڑی خواہش نہیں ہے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ساری فیملی ہمیشہ ایک ساتھ مل جل کر رہے، ہم ہمیشہ اس طرح سے گیٹ ٹوگیدر کرتے رہیں اور خوش رہیں۔ جو دوریاں پہلے ہم میں آئیں اب مزید نہ آئے، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر سب مسکرائے تھے۔ اب ان کا نشان زرشیں تھی۔ میں اپنے ہمسفر کے ساتھ اللہ پاک کا حسین گھر دیکھنا چاہتی ہوں اور کوئی خواہش نہیں، اس نے بہت جلدی اپنی خواہش کا اظہار کر کے بات ختم کر لی تھی جبکہ وہ جان چکا تھا کہ وہ اس سے کیا امید رکھتی ہے۔ اس نے مسکرا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کیا تھا، جس پر نگاہیں جھکا گئی تھی۔ امریش تم بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ آپ مکرش نے امریش کا نام لیا جو کہ ان سب کو سنتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اللہ پاک نے میری ہر خواہش پوری کر دی، میرے دل میں کوئی خواہش نہیں، بس ایک التجا ہے کہ مجھ سے جو غلطی انجانے میں ہوئی ہے وہ معافی کے قابل بن جائے۔ میں نے کسی کا دل دکھایا، بس اللہ اس کا دل میری طرف سے صاف کر دے۔ میں اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اپنی بہت پیاری دوست کو کھو چکی ہوں، مجھے وہ دوست واپس چاہیے۔ وہ انیا کو دیکھتے ہوئے بول جو کہ خاموشی سے اپنے ہاتھوں میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ چلو جی شناور شاہ، اب تمہاری باری۔ ماحول کو سنگینی پکڑتے دیکھ کر مکرش نے کھیل کا رخ اب شناور کی طرف کر دیا تھا۔ ارے یار میری خواہش تم سب کو پتہ ہے، میں ورلڈ ٹور کرنا چاہتا ہوں شادی کی بات۔ اور ٹھیک ہے بھائی، ورلڈ ٹور والی خواہش کا اظہار میں نے شادی والے معاملات کو نکال کر کیا تھا 10 سے پہلے، لیکن اب بھی میری خواہش ہوئی ہے، میں پوری دنیا گھومنا چاہتا ہوں لیکن اب اپنی بیوی کے ساتھ، کیونکہ خیر سے اب میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں تو مجھے اپنی ساری خواہشوں میں اپنی بیوی کو سب سے پہلے یاد رکھنا ہوگا۔ تو ہاں، میں اپنی بیوی کے ساتھ پوری دنیا گھومنا چاہتا ہوں۔ اس نے بڑے مزے سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ کیا بات ہے شناور سے، آپ کا کیا کہنا ہے؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا آپ کی اس ننھی منی بیوی سے بھی کوئی سوال پوچھا جا سکتا ہے؟ اس نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ پوچھ لو، اس نے بڑی شان بے نیازی سے جواب دیا۔ انیا جی، اب آپ کی باری۔ عبداللہ نے شناور سے اجازت لے کر انیا کی طرف دیکھا تھا کہ کب سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا اتنا خاموش رہنا شاید یہاں پر کسی سے برداشت ہو رہا تھا، لیکن اس وقت وہ سبھی جانتے تھے
کہ وہ اتنی خاموش کیوں ہے؟ میری خواہش ہے۔ وہ کچھ کنفیوز سی ہو رہی تھی۔ جب شناور بول پڑا، کیا آئس کریم لینڈ پر جا کر بسانا چاہتی ہیں اور چاکلیٹ کا جزیرہ خریدنا چاہتی ہیں نا انایا؟ میں ٹھیک کر رہا ہوں نا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی بولتے شناور نے اس کی سوچ کا بیڑا گھر کر لی تھا۔ شناور کی بات پر سب لوگ مسکرانے لگے تھے۔ آپ کو میری ڈائری کدھر سے ملی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی تھی۔ یہ تو اس میں اسرائیل نے لکھا تھا کہ شاید اس میں 11-12 سال کی عمر میں دیکھنا شروع کی تھی اور کافی سالوں سے لاپتہ تھا، لیکن اس کے انداز پر شناور کہکا لگا گیا تھا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔